سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس خالق ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے نماز مغرب ادا کرنے، دین کی مجلس میں جہاں اللہ کی باتیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں شرکت کی توفیق بخشی۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب نے مجھے یہ پیغام سنایا کہ حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو آنے کے لیے کہا ہے اور حکم دیا ہے، تو میں بہت خوش ہوا کہ ہمارے بڑے ہمیں بلائیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ ہمیں یاد رکھے ہمارے بڑے اور بلائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت میں کوئی جلسہ نہیں تھا، اگر کوئی جلسہ ہوتا تو مجھے افسوس ہو جاتا کہ حضرت کے حکم کی میں نے تعمیل نہیں کی۔ میں مسجد کے تمام ذمہ داروں کو، اہل محلہ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت خواجہ صاحب کی ایک طویل عرصے سے خدمات حاصل کی، حضرت کے فیوز و برکات سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ بہت کم علماء ہیں جو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کی بھرپور قدر کریں اور حضرت کی صلاحیتوں سے خوب مستفید ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اس ادارے کو آنے کے بعد سن کر اور بلکہ دیکھ کر کافی بچے ماشاءاللہ یہاں علوم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سب کے سب بچے ماشاءاللہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے اساتذہ کی تربیت ہے۔ شعبان کا موقع ہے، بہت ساری جگہوں میں حاضری کا اللہ نے موقع دیا۔ کچھ ایسے مقامات بھی تھے کہ میں بھی بیان کر رہا تھا، بچے بھی بیان کر رہے تھے، سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر سے بچے بول رہے تھے، ادھر سے میں بول رہا تھا، ایک ہنگامہ، ایک شور برپا تھا۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا، اتنا شور تھا، میں گیا تھا بیان کرنے کے لیے،
دعا کر کے آ گیا. اب کوئی فائدہ نہیں, اتنا شور ہو تو کون سنے گا. اب وہ اساتذہ قابو کر نہیں پا رہے, صرف دعا کیا, کچھ بھی نہیں بولا, ایک لفظ بیان نہیں. الحمدللہ یہاں آیا, ماشاءاللہ بچے سب کے سب بہت خاموشی کا لحاظ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اساتذہ کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے, سب کی عمر میں, صحت میں, علم میں اللہ برکت عطا فرمائے, جو امت کے بچوں کی اس طرح یہ تربیت فرما رہے ہیں. اور بچوں نے جو علمی مظاہرہ کیا, خصوصاً بلکہ سبھی بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا علمی مظاہرہ پیش کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی, چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی, جبکہ بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں. ایک گاؤں میں ایک مصلی کی بحث ہو گئی امام صاحب سے. اب امام صاحب کو غصہ آیا. امام صاحب نے کہا, بھائی تمہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں, آپ اپنے امام سے بحث کرتے ہو جبکہ تمہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں. تو مصلی نے کہا, حضرت معلوم ہے مجھے مسائل, غسل کے فرضہ معلوم ہے تو بولو. تو اس مصلی نے کہا 16 فرضہ ہی غسل کے. کتنے فرضہ ہی؟ ہاں. جیسے ہی بولے, پہلے سے غصہ تھا حضرت کو, حضرت عصا اٹھا لیے, بھگانے لگے. اب وہ بیچارہ بھاگ گیا باہر. ایک مکتب سے ان کا بھتیجا آ رہا تھا, کیا چچا بھاگ رہی؟ نہیں با, امام صاحب غسل کے فرضہ پوچھے. کتنے بولے؟ تو میں 16 بولیا. ان کو غصہ آ گیا ہے. بچے نے اشارہ کیا, چچا 3 بول ڈالو. تو چاچا بولے دیوانے, 16 کچھ نہیں مان رہی, 9 3 بولا تو چھوڑ رہی مجھے. اس طرح بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں. ماشاءاللہ یہاں اساتذہ کی تربیت سے بچوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی چھوٹی چھوٹی عمروں میں. خصوصاً اس بچے نے جو قرآن پڑھا, بیٹے تم کھڑے ہو جاؤ. ہاں, یہ بچے نے جو قرآن پڑھا ماشاءاللہ, بیٹھو بیٹا, اللہ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. مساجد میں ائمہ کی قرات درست نہیں ہے, مؤذنین کی اذان صحیح نہیں ہے. کیوں؟ مساجد کے ذمہ داروں کو سستے مؤذن چاہیے, سستے امام چاہیے. اس کے لیے جیسے بھی مل جائیں ٹھیک ہے. کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز ہی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں ایسے امام رکھے ہیں جن کو جو امامت کے قابل نہیں ہے. اس مسجد میں جہاں نماز نہیں ہو رہی ہے, جتنے مصلی نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز نہ ہونے کا گناہ اس مسجد کے ایک ایک ذمہ دار کو ہوگا, جن کو سستا امام چاہیے. اچھے مؤذن رکھیں, اچھے امام رکھیں, اذان صحیح ہو, نماز درست ہو. دیکھو مکتب کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے نے کیسا قرآن پڑھا. ایک اسلامی ملک میں بچے جا رہے تھے اسکوٹر پہ, 2 نو انٹری میں. پولیس والے نے پکڑ لیا, مسلمان پولیس والا تھا. اس نے کہا بتاؤ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تو ایک بچے نے کہا میرا نام اخلاص خان ہے. پولیس والے نے کہا سورہ اخلاص پڑھ کے سناؤ. سورہ اخلاص بولے تو قل هو اللہ احد کا سورہ. بچے نے سنا دیا, چھوڑ دیا پولیس والے نے. تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا ویسے میرا نام تو یاسین خان ہے, لیکن گھر والے مجھے پیار سے محبت سے کوثر خان بولتے ہیں. یاسین اسے یاد نہیں ہے, نام رکھ لیا ہے. اب بولے کوثر خان بولتے. اب انہیں پولیس والا کوثر سنا بولے تو سنا کر نکل جائیں گے بول کر. ماشاءاللہ بچے نے بڑی سورت بھی پڑھی, بہترین انداز میں پڑھی. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ اس سے بہتر پڑھنے کی اللہ سب بچوں کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں نے
سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم کہتے ہیں اس راستے کو، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جو راستہ جنت تک پہنچنے، اللہ تک پہنچنے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے، اللہ کی رضا، رسول اللہ کی شفاعت حاصل کرنے میں سب سے قریب راستہ، سب سے آسان راستہ، سب سے محفوظ راستہ، تین باتیں، قریب، آسان، سب سے محفوظ، وہ راستہ دکھاتا ہے قرآن۔ اقوم، قرآن نے جتنے کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ہم کریں گے، آسانی سے میری آپ کی ملاقات حضرت محمد الرسول اللہ سے ہوگی، آپ کی شفاعت ہمیں ملے گی، اللہ کی رضا ہمیں ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، جنت کے اعلیٰ درجات میں ہم پہنچیں گے۔ جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے ہم بچیں گے، جنت میں جانا ہم سب کے لیے آسان ہوگا۔ یہ ہے اقوم۔ دوسری بات، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والا، قرآن جو ہے ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، سب ایمان والوں کو نہیں، ان ایمان والوں کو الذین یعملون الصالحات، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال۔ عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جس میں دو چیزیں ہوں، ایک عمل اخلاص کے ساتھ کریں، جو بھی چھوٹا بڑا ہم عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کو دکھانے، اللہ کو سنانے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہونا۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ جی حاجی عبد الرحمن۔ آپ کا نام؟ نمازی عبد الرحیم بولے۔ یہ کیا یہ نمازی عبد الرحیم؟ تو بولے آپ کتنے مرتبہ حج کرے؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ حج کر کو حاجی عبد الرحمن بولتے ہیں، میں روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، نمازی عبد الرحیم کر دو، کیا فرق پڑا؟ اچھا لگتا ہے کیا نمازی عبد الرحیم بولنا؟ ایسے ہی خراب لگنا چاہیے حاجی عبد الرحمن بولتے، خود نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی نیکی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لوگ تو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم کیسے بد نصیب ہیں، نیکی کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اخلاص ہو، جو بھی ہم اچھے اعمال کریں وہ اللہ کو دکھانے کے لیے۔ دوسرا، ہر عمل سنت کے موافق ہو۔ مغرب کی نماز ہم نے ادا کی اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا 3 رکعت نماز پڑھو، 3 ہی پڑھنا، 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 نہیں پڑھ سکتے، تینوں رکعت میں جہری قرات نہیں کر سکتے، ایک رکعت میں بھی جہری قرات، شروع کی 2 رکعت میں سے ایک رکعت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنے کا نام سنت ہے، شریعت ہے، دین ہے۔ اپنی مرضی کو فنا کر دینا، ہمارے آقا نے، محسن آقا نے جیسا بتایا ہے ویسا عمل کرنا۔ تو وہ ایمان والے جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو قرآن کریم خوشخبری سناتا ہے، کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ جب کہہ رہے تو سوچیے کتنا بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرنا۔ صرف نام رکھ لینے سے اتنا اجر نہیں ملتا، اعمال صالحہ، جتنے حقوق رسول اللہ نے ہمیں ہمارے کندھوں پر رکھے ہیں ان سارے حقوق کو ادا کرنا، جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے رکنا۔ اسی لیے قرآن کریم ہم اور آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، صفات سے قرآن کو اللہ نے سجا دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب متقیوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جنت پر، جہنم پر، حساب کتاب پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقی۔ صرف نام رکھ لینے سے اور صرف میں کلمہ پڑھ لینے سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں نہیں پہنچتا۔ کلمہ پڑھ لیا، اعمال اگر کمزور ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو بغیر حساب کتابی بھیج سکتے ہیں، اللہ چاہیں گے تو ان کوتاہیوں کی سزا بھی دے کر بھیج سکتے ہیں۔ ایمان ہو تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اگر سیدھے جنت میں جانا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچنا ہے، ایمان کے ساتھ جتنے کاموں کے کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اسے بھرپور ہمیں کرنا ہے۔ جتنی طاقت اللہ نے دی اتنا کام کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم توبہ کریں، ہم پاک صاف رہیں تو اللہ ہمارا محب بن جائے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ کے محبوب بننے کا آسان اور سہل اور بہتر راستہ یہ ہے کہ کثرت سے ہم توبہ کریں۔ ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں روزانہ 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جو بالکل معصوم ہیں، ہم اتنے گنہگار روزانہ 1 مرتبہ بھی توبہ نہیں کرتے۔ آج سے سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب جب موقع ملے ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں وعدت للمحسنین، جنت محسنین کے لیے پیدا کی گئی ہے، تیار کر دی گئی ہے۔ یہ محسن کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہاں متقین کی صفات وعدت للمتقین اللہ نے فرمایا، متقین کی اللہ نے یہاں یہ صفات بیان فرمائی جو خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ صفات مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ غصے کی وجہ سے نقصان، بیجا غصہ، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں آدمی غصہ نہیں کرتا تو وہ گدھا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا العادمین الغیظ، جن کے اندر غصہ ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا الکاظمین الغیظ، غیظ غصے کو پی جانے والے، غصے کو قابو میں رکھنے والے۔ ہمارے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ بھی پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا پہلوان وہ ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، دشمن کو گرا دے، اس پر قابو پالے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور قرآن نے پھر کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک رشتہ دار سے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں تمہیں کبھی تمہاری امداد نہیں کروں گا۔ اللہ نے آیت اتار دی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی دوسروں کو معاف کرو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اخلاق سے انسان بڑے بڑے ظالموں کو زیر کر سکتا ہے۔ ایک جگہ ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی، عامل صاحب کے پاس جا کر کہنے لگی میرا شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا، آپ ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی تعویذ دے کہ میرا شوہر میرا غلام ہو جائے۔ یہ ہر عورت کی خواہش ہے، حالانکہ اللہ نے مرد کو امیر بنایا ہے، وہ امیر بننا چاہتی۔ عامل صاحب نے کہا ارے بڑا آسان کام ہے، آپ جاؤ جنگل میں شیر کے جسم سے اس کی گردن سے ایک بال لے کر آؤ، پھر ایسا عمل کر کے دوں گا کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بن کر رہے گا۔ عورت کو یہ غلام بنانے کا اتنا جنون کہ وہ جوش میں باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد اسے احساس ہوا شیر کا بال کیسے لانا، یہ تو مشکل ہے۔ ایک مولانا سے ایک صاحب نے پوچھا حضرت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں جنگل میں، اچانک سامنے سے شیر آ جائے،
نماز کنٹینیو کرنا یا توڑ دینا؟ تو حضرت نے کہا وضو باقی رہے تو کنٹینیو کرو۔ اب یہ شیر کے جسم سے بال کیسے لے کے آنا؟ تو عورت پریشان ہو گئی، اپنی سہیلی سے مشورہ کیا تو سہیلی نے کہا ارے ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، آپ ایک کام کرو، قریب میں جنگل ہے، نیشنل پارک ہے مثلاً، وہاں جا کر وہاں شیر ہیں، روزانہ 5 کلو گوشت لے جا کر رکھو، دھیرے دھیرے شیر آتا رہے گا، روز کھاتا رہے گا، چند دن کے بعد تم سامنے آ جانا، سامنے آنے کے بعد وہ تم سے مانوس ہو جائے گا، پھر قریب بیٹھنا، کسی موقع سے اس کی گردن سے بال نکال لینا۔ عورت نے ایسے ہی کیا تو کامیاب ہو گئی، شیر کے جسم سے اس نے بال نکال لیا، بھاگتی ہوئی عامل صاحب کے پاس آئی، حضرت بال لے کر آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کیسا کیا ماں؟ تو عورت نے ساری کارگزاری سنائی، تو حضرت نے کہا بیٹا معلوم ہوا کہ اخلاق سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے جانور کو، درندے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس سے بھی تعلق بڑھایا جا سکتا ہے، اسے بھی اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے۔ تمہارا شوہر اس درندے سے زیادہ درندہ تو نہیں رہے گا، وہ تو انسان ہے، اس سے خطرناک نہیں ہوگا۔ اگر اپنے شوہر کے تم حقوق ادا کرو گی، اس کا ادب و احترام کرو گی، اس کی راحت کا خیال کرو گی، وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ یہ شیر درندے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ یقیناً بہت سے مرد بھی بہت ظالم ہیں۔ میں مردوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، میں اور آپ پورے انسان جو دنیا میں آئے ہیں، اچھا جینے کے لیے نہیں، اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں، اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں، اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھی موت اس وقت آتی ہے کہ اگر ہم ہر ایک کے حقوق ادا کریں، کسی کی بھی حق تلفی کرتے ہیں، اچھی موت نہیں آتی، قطعاً نہیں آتی، اچھی موت نہیں آتی، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ میری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ کا شوہر، آپ کا کوئی بھی گھر کا فرد آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ ظلم مت کیجئے، وہ ظالم ہے، آپ ظالم مت بنیے۔ بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر بیوی یا گھر کی کوئی عورت نافرمان ہے، ابھی ایک بچہ آیا تھا میرے پاس، ہمارا ایک شاگرد، بولتا ہے حضرت 520 میری شوگر لیول ہے، 520، کیوں؟ بیوی نافرمان، کچھ نہیں کر سکتے، کہیں بیوی ظالم ہے، کہیں شوہر ظالم ہے، کہیں بھائی، کہیں بہن، کہیں ہر ایک کچھ گھر میں کوئی نہ کوئی ظالم رہتا ہے۔ ایک اللہ والے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیے۔ ایک اللہ والے ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک بچھو پانی میں جا رہا تھا، حضرت نے دیکھا ارے یہ ڈوب جائے گا تو مر جائے گا، حضرت نے اٹھا کے اسے خشکی پہ، زمین پہ رکھ دیا، جیسے ہی چھوڑا اس بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا، تو کاٹنے کے بعد وہ پھر پانی میں جانے لگا، حضرت نے پھر اٹھایا، اسے اوپر رکھا، وہ پھر کاٹ کے پھر جانے لگا، حضرت پھر اٹھانے گئے تو خادم نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت نے جو جملہ کہا مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ایک جانور وہ اپنی بری عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تو انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو بھلائی کرنا ہے، وہ کیا کرتا ہے ہمیں لینا دینا نہیں، مجھے جنت میں جانا ہے، صرف جنت میں جانا نہیں، جنت کے اعلیٰ درجات میں اعلیٰ درجات میں پہنچنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں اسے ہمیں ادا کرنا۔ کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، کوئی انصاف کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہوگی، وہ ظلم کرتا ہے ہم بھی ظلم کریں گے، یہ ہماری اپنی آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ گھر سب کے گھروں میں اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائے، ہر مرد کو عدل انصاف کرنے والا بنائے، ہر عورت کو تمام حقوق ادا کرنے والی بنائے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ